اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان بے شک الذین جنہوں نے کفر کفر کیا سواء یکساں ہے علیہم ان کے لیے انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں ام یا لم نہ تنذرہم انہیں ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دعوت حق کو قبول کرنے کے بعد اب ان خوش نصیبوں کے ذکر کرنے کے بعد اب ان بد نصیبوں کا حال بیان ہوتا ہے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر بعض لوگ بلا وجہ جبر و قدر کی بحث چھیڑ دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا قصور، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان کیوں کر لا سکتے ہیں؟ جب خود خدا نے ان کو ایمان لانے سے باز رکھا تو انہیں سزا کیوں دی جائے اور ان پر ملامت کیوں کی جائے؟ کاش اتنی بڑی جرت سے پہلے وہ جبر کی حقیقت پر ہی غور کر لیتے۔ جبر کیا ہے؟ انسان کی بے بسی کی وہ حالت جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اسے چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کرنے پر قادر نہ ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے، واضح دلائل اور روشن معجزات سے حق کو نکھار کر نہ رکھ دیتے، قرآن کی دل ہلا دینے والی آیتیں سنا سنا کر ہدایت و گمراہی کی راہوں کو الگ نہ فرما دیتے تو اور کوئی انسان ورثہ میں ملے ہوئے کفر و شرک میں سرگردہ رہتا تو جبر کی کوئی بات بھی تھی۔ لیکن اب جب کہ کتاب الہی کی روشنی نے حق اور باطل کو بالکل ممتاز کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اپنے معجزات اور اپنے دلائل سے غلط فہمی کا شائبہ تک باقی نہ چھوڑا، اس کے بعد بھی جو باطل کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو وہ گمراہ ہی رہا، تو وہ باطل سے چمٹے رہنے پر مجبور نہ تھا، بلکہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس کو حق کو قبول نہیں کیا اور باطل سے منہ نہیں موڑا۔ ایسے لوگوں کو مزید سمجھانا واقعی بے سود ہے، کیونکہ سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھتا نہ ہو، اور جو سمجھ چکا ہو اور پھر کفر پر بازد ہو وہ لا علاج مریض ہے، وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس مخصوص گروہ کی نفسیاتی حالت کا تجزیہ کیا ہے جو محض تعصب اور ہٹ درمی کے باعث دانستہ کفر کی راہ پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں جبر و قہر کا احتمال ہی نہیں تاکہ ان سے بحث میں الجھا جائے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی علی پر قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر۔ یہاں بھی بعض لوگ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے تو غریب کیوں کر ایمان لاتے۔ ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ انسان کے اعمال پر کوئی نتیجہ اور اثر مرتب ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر انسان جسمانی صحت کے اصول کو لگاتار توڑتا ہے تو اس کا بلا نوش میتا جو ہر چیز ہضم کر لیتا ہے، کیا غذا ہضم کرنے سے معذور نہیں ہو جاتا؟ کیا اس کا جگر خون پیدا کرنا نہیں چھوڑ دیتا؟ اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، تو روحانی صحت کے بھی چند اصول ہیں جن کی پابندی سے روحانی قوتیں نشوونما پاتی ہیں، جن میں فہیم خلاف ورزیوں سے وہ قوتیں ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہیں، دل سے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، کان سنتے تو ہیں لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے۔ بس اسی کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ ان کفار کی فہیم نافرمانیوں سے حق سمجھ لینے کے باوجود اس سے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ اور دیدہ گوش کی ساری قوتیں ناکارہ ہو کر رہ گئی ہیں، تو ان کی یہ محرومیاں نتیجہ ہے ان مسلسل نافرمانیوں کا اور طبی اثر ہے ان کی ہٹ درمی اور تعصب کا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پہلے ہی انہیں اوش و فہم سے محروم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ حق کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے متعدد موقعوں پر اس قدر واضح فرمایا ہے اور غلط فہمی کی گنجائش تک باقی نہ چھوڑی۔ مثلاً ارشاد فرمایا، یعنی ان کے کفر و انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی پہلے سے ان کے دل مہر شدہ نہ تھے بلکہ ان کے کفر و
انکار اور اس پر ان کے شدید اصرار کی پاداش میں انہیں اس نعمت سے محروم رکھا گیا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، یعنی جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کا میل ان کے دلوں پر جم گیا اور ان کے دلوں کا روشن آئینہ اس قدر اندھا ہو گیا کہ آفتاب ہدایت کی روشن کرنیں اس میں چمک پیدا نہیں کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، مَن یقولُ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور روز قیامت پر، وما ہم بمؤمنین لیکن وہ مومن نہیں۔ یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے منکر ہو۔ اسلام کی روز افزا ترقی دیکھ کر دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے کئی موقع شناس اپنے آپ کو مسلمان بتانے لگتے ہیں، نیز وہ بدباطن حاسد جو کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، وہ مسلمان میں شامل ہو کر سازشوں اور فتنہ انگیزوں کا جال بن کر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے منافقین کا نشان نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمان ہونا ہر قسم کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنتا تھا۔ اس لیے کسی کیا پڑھتے تھے کہ ایسے دن کے لیے مصیبتوں کو دعوت دے رہا ہے جس پر ایمان ہی نہیں۔ وہاں تو صرف وہی لوگ ہی اسلام قبول کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان، مال، اولاد، غرض سب کچھ قربان کرنا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ وما ہم بمؤمنین، اور وہ حالانکہ وہ مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان وہی ہے جو زبان سے اقرار کے ساتھ دل سے تصدیق بھی کرے، اور جو دل سے تصدیق کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو دل سے تصدیق نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، خواہ ایمان و اسلام کے دعوے میں وہ کتنا ہی خوب چرچ ہو۔ یخادعون، اور فریب دیا چاہتے ہیں، اللہ کو، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ فریب نہیں دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن وہ حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اور یہ فریب اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا ہے کہ جو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فریب کرتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب کرتے ہیں، اور اس دھوکہ بازی کا وبال انہی پر پڑے گا، اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ وہ نور ہے جس کو ہمیشہ تابع و درخشاں رکھنے کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔